ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ یہ نئی نسل نے تو نہیں دیکھا ہوا، ہم نے بچپن میں اپنی ماؤں کو چرخے کاٹتے دیکھا ہے۔ جو میری عمر کے کم از کم لوگ ہیں انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا، اور میری عمر سے بڑے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو ان بچوں نے نہیں دیکھا، لیکن چرخے کا نام تو سنا ہے۔ تو جب چرخہ کاتا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی دلکش اور مسحور کن آواز ہوتی ہے۔ جب تکلے کے اوپر وہ پونی بنائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ تکلا گھومتا ہے تو وہ عجیب ایک کیف اور ایک سرور کا جہاں آباد ہوتا ہے۔ اس کی مدرسی آواز اور اس کی خوبصورت مسحور کن آواز وہ دل کو چھوتی ہے۔ تو چرخہ تو کوئی بھی کاتے، میری ماں کاتے یا آپ کی ماں، تو وہ بڑا اس کی آواز مست کر دیتی ہے اور بچوں کو نیند آ جاتی ہے ماں چرخہ کاٹ رہی ہو۔ تو جب ام المومنین سیدہ عائشہ چرخہ کاٹ رہی ہو تو وہ کیا رنگ ہوں گے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے۔ پیغمبر کے گھر میں حضور کی اہلیہ محترمہ چرخہ کاٹ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور علیہ السلام گھر کے کسی کام میں لگے تھے۔ گھر کے بہت سارے کام کاج حضور خود کر لیتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام اس کام میں لگے تھے، تو اس مصروفیت کی وجہ سے حضور کی پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے پسینے کے، اور آپ نے یہ تو سن لیا کہ حضور کی پیشانی اجلی تھی۔ درود پڑھیے۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک کشادہ، وسیع، چمکدار، روشن، منور، تاباں پیشانی، جس کے بارے میں میرے امام بولے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پیشانی اور شفاعت کا صحرا اس پیشانی پہ سجا ہوا، چمکدار روشن پیشانی، گھر کا ماحول، حضور کے گھر کا ویڑا، اور ام المومنین چرخہ کاٹ رہی ہیں اور حضور گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو پیشانی پہ قطرے نمودار ہوئے۔ حضور اپنے دھیان میں وہ کام کر رہے تھے اور ام المومنین چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اچانک ام المومنین کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی اور پیشانی پہ آئے ہوئے قطرے دیکھے، تو ایسا کھو گئیں کہ چرخے کی رفتار کم پڑنے لگی، حتیٰ کہ چرخہ بند ہو گیا اور ان کی نظریں حضور کے چہرے پہ جم گئی، حضور کی پیشانی کو دیکھنے لگی۔ تو آقا اپنے دھیان کام لگے ہوئے تھے، اور جب چرخے کی آواز تھم گئی تو حضور نے اچانک اپنا رخ انور اٹھایا اور فرمایا، مالک یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا، چرخہ کاٹنا چھوڑ دیا؟ تو ام المومنین نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، لو اراک ابو کبیر الحزلی لعالم انک احق بشعرہ حیث یقول واذا نظرت الی اسرۃ وجہہ برکت بروک العارض المتحلل۔ ابو کبیر حزلی بہت بڑا شاعر گزرا، اور اس نے اپنی ایک غزل میں محبوب کے چہرے کا اور پیشانی کی چمک کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس نے کہا کہ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ، اللہ اکبر۔ تو ابو کبیر حزلی کے اس شعر کو نقل کر کے ام المومنین نے کہا کہ آج اگر ابو کبیر حزلی موجود ہوتا تو اس نے ایک شاعرانہ تصور باندھا ہے، ایسا محبوب زمانے میں کوئی پایا نہیں جاتا جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، جو نقشہ اس نے اپنی غزل میں بیان کیا، اپنے شعر میں کہا آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا میرے شعر کا مصداق مجھے مل گیا ہے، میں نے غزل جن کے لیے کہی تھی وہ جانے غزل میرے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بس آپ کا مبارک چہرہ اور آپ کی پیشانی کی چمک میں کھو گئی اور چرخہ چلانا بھول گئی،
اور آج مجھے ابو کبیر حزلی یاد آ گیا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو پیشانی کی چمک پہ فریفتہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیشانی کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وَإِذَا فرماتے ہیں مَتَا يَبْدُ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ، اللہ اکبر، بَلَجَ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَاءِ الْمُتَوَقِّدِ، آپ کی پیشانی رات کے اندھیرے میں یوں چمکتی ہے جس طرح شب دیجور کی ظلمتیں ہوں اور کوئی چراغ جلا دے۔ تو جس طرح کوئی چراغ جلا دے اندھیروں میں، تو اس طرح حضور جب آپ تشریف لاتے ہیں آپ کی پیشانی کا چراغ یوں جل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے حضور کی مبارک پیشانی کی۔ پھر سن لیجئے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے سر انور کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الہامہ، حضور کا سر کشادہ تھا، بڑے سرداروں کے، حضور کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا، اور بڑائی عظمت کی دلیل ہے، سر کا بڑا ہونا جو ہے وہ عظمت کی دلیل ہے۔